خالد اور طارق آپس میں بہت گہرے دوست تھے۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا معمول بن گیا تھا۔ خالد اور طارق دونوں 8ویں جماعت کے طالب علم تھے اور اسکول میں بھی دونوں ایک ہی ڈیسک پر اکٹھے بیٹھتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو ہوم ورک کرنے میں بھی مدد کرتے تھے۔ اگر خالد کو اسکول کے کاموں میں کسی قسم کی دقت ہوتی تو طارق اس کی مدد کرتا تھا، اور اگر طارق کو پڑھائی میں کسی قسم کی مشکل پیش آتی تو خالد اس کے کام آتا تھا۔ الغرض خالد اور طارق کی دوستی کو مثالی کہا جاتا ہے۔ اسکول میں خالد اور طارق کی دوستی بھائیوں جیسی تھی، مگر ان کا ایک کلاس فیلو احمد ان کی اس دوستی سے جلتا کھڑتا تھا۔ اس کی یہ کوشش رہتی کسی نہ کسی طرح خالد اور طارق کی دوستی کو نظر لگ جائے اور ان دونوں کے راستے جدا جدا ہو جائیں، مگر یہ بلا کے ذہین تھے۔ ایک دن احمد کو یہ ترکیب سوجھی کہ اس نے دیکھا کہ خالد اور طارق اس سے تھوڑی دور بیٹھے ہیں تو اسے ان دونوں دوستوں کو نظر لگانے اور ان کے راستے الگ الگ کرنے کے بارے میں خیال آیا۔ چنانچہ اس نے طارق اور خالد کی راہ میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے۔ ایک دن طارق اور خالد اکٹھے کلاس روم میں داخل ہوئے تو وہ پھسل گئے۔ یہ سب کارستانی احمد جیسے حافظ کی تھی۔ جب استاد کلاس میں داخل ہوئے تو انہیں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے زوردار آواز میں کہا کہ کون ہے جس نے خالد اور طارق کی بو زخمی اور رسوا کرنے کی کوشش کی ہے؟ پہلے تو سب لڑکوں کو سانپ ہی سونگھ گیا، پھر جب استاد نے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر ایک ایک طالب علم کی خبر لی تو احمد سہم گیا اور اس نے اقرار کر لیا کہ یہ اس کی بھونڈی حرکت ہے۔
میں اس سے پہلے کہ استاد صاحب اسے پھینٹی لگاتے، خالد اور طارق دونوں سنبھل کر اپنے استاد کے پاس گئے اور کہا، سر احمد نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، اس لیے ہم اسے معاف کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اسے معاف کر رہے ہیں، تو آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ چنانچہ استاد صاحب نے احمد کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ چنانچہ استاد صاحب نے احمد کو تنبیہ کرتے ہوئے آئندہ کسی سے جلنے یا حسد نہ کرنے کسی سے نہ جلنے کی تلقین کی، اور یوں احمد کو طارق اور خالد نے معاف کر دیا۔ احمد اور خالد نے اپنے جیسا اچھا انسان بننے کے لیے زور دیا اور اسے معاف کر دیا۔ استاد صاحب نے احمد کو خالد اور طارق سے گلے ملنے کو کہا اور ان تینوں نے آپس میں پکی اور سچی دوستی کر لی، اور یوں کلاس روم کا ماحول اچھا اور خوشگوار ہو گیا۔